اب میں خواتین سے بھی کچھ باتیں کرتا ہوں. دیکھو کچھ احکام مردوں کے ساتھ خاص ہیں, کچھ احکام خواتین کے ساتھ خاص ہیں. خواتین اگر ان کا خیال نہیں کرتی پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. جن میں سب سے بڑا حکم ہے پردہ. سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی, غیر مردوں سے فری ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کرتی ہے گناہ کر کے؟ نہ نہ نہ, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو اس کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں تو دنیا داروں نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, اس کو گناہ کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے. لیکن ہم نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے یا اللہ سے پوچھنا ہے؟ تو اگر ہم نے دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے تو رمضان میں روزے رکھنا پھر ضروری ہوا؟ تو میرے بھائی, جس اللہ نے نماز فرض کی, جس اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے, اسی اللہ نے ہماری خواتین پر پردے کو فرض کیا. اور یہ عورتوں ہی کے فائدے کا حکم ہے یہ, تاکہ عورت کو اپنے شوہر سے محبت ملے. میں نے ایک جگہ بیان کیا, میں نے کہا بھائی سالی کو چاہیے بہنوئی سے پردہ کرے. بیوی کی جو بہن ہے نا اس کو چاہیے اپنے بہن کے شوہر سے پردہ کرے. خواتین نے کہا اتنا مشکل اسلام, اور یہ کہ ہم اسلام ہمیں کو پردہ کرا رہا ہے اور یہ ہم پردے میں ہی رہے ہیں, یہ اس طرح کی بات ہے. میں نے کہا بھائی آپ کے فائدے کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ سالی اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوتی. خشک سالی کا شکار نہ ہو, خشک سالی قحط کو بولتے ہیں. کتنے کیسز ہیں جب سالی بہنوئی کے سامنے آئے گی تو وہ سالہ جو ہے, بہنوئی کو میں سالہ بول رہا ہوں اس وقت, وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ فری کس سے ہوتا ہے پھر؟ وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں, جو آپ لوگ ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن ہو تو سکتے ہیں نا. اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ بیوی کا نقصان ہوگا. جب بے پردہ ہو کے آپ دفتروں میں جاؤ گی اور مردوں سے فری ہوگی تو اس مرد کے گھر میں ایک بیوی بھی ہے, وہ اس کا گھر خراب ہوگا نہیں, ہو رہا ہے. بہت سو کے گھر خراب ہوئے نہیں ہے, برباد ہو گئے ہیں. نقصان مرد کا نہیں ہوتا, نقصان اس عورت کا ہوتا ہے جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی اور اس مرد کی بیوی بنی تھی. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے اصل میں اس عورت کا تحفظ کیا جو اس کے نکاح میں آئی ہے. اسلام کہتا ہے مرد کی ساری انٹینشن, ساری توجہ, ساری محبتیں اس عورت کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس کی شریک حیات ہے, باقیوں سے تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. اب لبرل لوگوں نے بے پردگی کو پھیلا دیا, عورت آزاد ہے, عورت آزاد ہے. بھائی عورت کے آزاد ہونے سے مرد کی عیاشی بڑھ رہی ہے, مزے مرد کے بڑھ رہے ہیں, عورت کے نہیں بڑھ رہے. اس لیے تم کہتے ہیں ہمیں صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ اللہ. اللہ نے عورت کو کہا پردہ کرو. اس پردے میں نقصان مرد کا ہے, مرد تو نہیں چاہتے کہ پردہ ہو. میں ایک دفعہ انگلش لینگویج سینٹر میں گیا, میں نے کہا یار تم لوگ کو ایجوکیشن سسٹم ہے, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں فری ہو رہے ہیں, تم لوگ ذرا پارٹیشن کر دو. کہہ رہے پارٹیشن کرتے مرد سارے مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, لڑکے پردے نہیں آتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے پردگی سے مزے کون اڑا رہے ہیں؟ مرد اڑا رہے ہیں. آج کتنی خواتین کی کمپلین آتی ہیں, میرے شوہر کا دفتر میں کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا, میرے شوہر, میں سمجھ رہی تھی جمشید ہے وہ جمشیدہ نکلی, میں سمجھ رہی تھی محمود ہے وہ محمودہ نکلی, میں سمجھ رہی تھی وحید ہے وہ وحیدہ نکلی. یہ سارے کیوں نکل رہی ہیں؟ اس لیے کہ فری کون ہو رہا ہے؟ پردہ کون نہیں کر رہا؟ عورت نہیں کر رہی نا پردہ. اب یا تو مردوں کو پردہ کرا دیا جاتا تو نظام عالم برباد ہو جاتا. بھائی کانٹے پھولوں میں ہوتے ہیں, پھولوں کو کور کرنے کے لیے پھولوں کو چھپایا جاتا ہے, ان کی کیئرنگ کے لیے کانٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے. تو اللہ نے عورت کو پھول جیسا حسن دیا ہے, اس لیے اس کو کہا کہ تم حسن چھپاؤ. مرد کے پاس وہ حسن ہے ہی نہیں. دیکھ لو جمشیدہ کو, دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق لگے گا آپ کو. عقل بھی کہتی ہے بھائی مرد کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں وہ اٹریکشن رکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے, اٹریکشن عورت نے رکھی ہے.